بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ جس کسی نے بھی درود پاک کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور بھلے اس نے اپنے مقاصد کے لیے درود پاک شروع کیا، لیکن ہوا پھر یوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمتوں سے جوڑ لیا، خود سے جوڑ لیا، اور پھر ایسی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہوئی کہ پھر درود پاک ہی وظیفہ بن گیا۔ اور یہ معاملہ ایک یا دو کے ساتھ نہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا معاملہ ہے۔ بے تحاشا اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں اور دل خوشی سے جھوم جاتا ہے کہ کتنے غفور و رحیم ہیں ہمارے آقا، کتنے مہربان، کتنے شفیق ہیں کہ امتی اپنے مقصد کے لیے درود شریف بھیج رہا ہے ان پر، لیکن وہ اس کے مقصد کے لیے دعا فرما کے، اس پر نظر کرم فرما کے، اس کا مسئلہ حل فرما کے اسے خود سے جوڑ لیتے ہیں۔ تو یہ شفقت، یہ محبت کہیں اور سے نہیں ملنے والی، درود پاک کی برکت سے ہی ملنے والی ہے۔ ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ ان کا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی شادی ہوئی، کچھ مہینوں تک بہتر رہا ان کا معاملہ، کچھ مہینوں کے بعد ان کے ہسبینڈ بلا وجہ ان سے ناراض رہتے، غصہ کرتے، بدتمیزی کرتے، کبھی گالیاں بھی دیتے، بد کلامی کرتے اور ساتھ ساتھ کبھی مارتے بھی۔ کہتی ہیں کہ ان کا مجھ سے بدزن ہونا مجھے سمجھ نہیں آتا، اور یہی معاملہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ ایک دن انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ اب یہاں واپس نہیں آنا۔ اب کہتی ہیں کہ میں اپنی والدہ کے گھر آئی، یہاں سے ان سے جب رابطہ کرتی تو میرا کال ہی نہیں لیتے، نہ میرا فون پک کرتے، نہ میسج کا جواب دیتے، اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا مجھ سے رابطہ نہیں کرو اور مجھے بلاک کر دیا۔ اب کہتی ہیں کہ نہ مجھ سے رابطہ کرتے، نہ کسی اور کے ذریعے سے رابطہ ممکن ہوتا، میں بہت پریشان تھی۔ کچھ دن گھر میں سکون کے گزرے کہ پھر میرے گھر والے بھی مجھ سے بدزن ہو گئے اور سب نے مجھے ہی تانے دینا شروع کر دیے، حتیٰ کہ میری ماں نے بھی مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کہا کہ تم اپنا گھر خود نہیں بسانا چاہتی، ورنہ لوگ کیا کیا قربانیاں نہیں دیتے۔ کہتی ہیں مجھے ایسا لگا میں دنیا میں بالکل اکیلی ہوں، کوئی نہیں ہے میرا۔ اور اس وقت میں اتنی پریشان تھی، گھر والے بھی تانے دیتے، شوہر رکھنے کو تیار نہیں، گھر والے کہتے گھر جاؤ، اور مجھے سمجھ ہی نہیں آتا میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ کہتی ہیں کہ اس وقت اس مشکل کے دور میں میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا اور درود خضری پڑھنا شروع کیا، اور میں نے درود خضری بڑی محبت توجہ سے پڑھنا شروع کیا، 313 مرتبہ، کہ 313 مرتبہ کثرت کی تعداد میں آتا ہے، اور یہ میں نے بڑی توجہ دھیان سے پڑھتی، اور پڑھنے کے بعد اس کا ثواب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح کو ہدیہ کرتی، کیونکہ میرا یقین تھا اس بات پہ کہ جو بھی آپ کو ہدیہ کرتا ہے، آپ کے وسیلے سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں رکھتا، کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ کائنات کا ایسا وسیلہ ہے کہ یہ اس میں اعظم ہے، جس نے رو کر مانگا، ان کے وسیلے سے مانگا، یقین سے مانگا، بار بار مانگا، اس کی جھولی بھری جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے معمول بنا لیا، جب وقت ملتا 313 مرتبہ درود خضری پڑھتی، بی بی فاطمہ کو ہدیہ کرتی اور ان کے وسیلے سے مانگتی رہتی، اور باقی پورا دن بھی درود خضری پڑھتی، لیکن جو میں توجہ دھیان سے پڑھتی صرف وہی ہدیہ کرتی، اور جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتی وہ ہدیہ نہیں کرتی۔ کہتی ہیں کہ کچھ دن میں نے اس طریقے سے پڑھا، مجھے قلبی سکون ملنا شروع ہوا، ذہنی سکون ملنا شروع ہوا، اب لوگوں کی باتیں مجھے تکلیف نہیں دیتی، اور چند ہی دنوں کے بعد میرے شوہر مجھے لینے آ گئے، انہوں نے مجھ سے معافی مانگی، پچھلے رویوں کی، غلطیوں کی، اور جو بھی انہوں نے کیا اس کی، اور تو مجھے اپنے پیرنٹس کے گھر 6 مہینے ہو گئے تھے رہتے ہوئے، ان 6 مہینوں میں انہوں نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، اور صرف چند دن میں نے درود خضری پڑھا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہدیہ کیا، اور وہ مجھے لینے آ گئے۔ کہتی ہیں کہ آج میں اپنے گھر میں خوش ہوں، پرسکون ہوں، میرے شوہر مجھے عزت بھی دیتے ہیں، محبت بھی دیتے ہیں، اور نہ صرف خود عزت کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے بھی کرواتے ہیں، اور یہ کمال صرف اور صرف درود خضری پڑھنے کی برکت سے ہوا۔ کہتی ہیں کہ آج بھی میری روٹین ہے کہ میں درود پاک پڑھتی ہوں، درود خضری چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتی ہوں، اور پھر کچھ وقت توجہ دھیان سے پڑھ کے بی بی فاطمہ کو ہدیہ کرتی ہوں، اور کہتی ہیں کہ میں نے بے وفائی نہیں کی۔ کہتی ہیں کہ جب اپنا مقصد تھا درود شریف پڑھتی، اور نہ جب مقصد پورا ہو گیا تو درود شریف پڑھنا چھوڑ دیتی، تو یہ میرے دل کو گوارا نہ ہوا، میرا مقصد پورا ہوا تو میں نے مزید محبت اور توجہ سے درود شریف پڑھا، اس نیت سے کہ جس بارگاہ سے سنوائی ہوئی ہے اب مزید وہاں وفاداری دکھانی ہے اور مزید ہدیہ بھیجنا ہے۔ تو کیا ہی بات ہے درود پاک کی کہ جب کام بن گیا تو مزید محبت اور رغبت سے پڑھا کہ اللہ کریم نے اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا وفادار بنا دے کہ بھلے اپنے مقصد کے لیے شروع کریں، لیکن جب مقصد پورا ہو جائے تو پھر اس کی محبت میں شروع کر دیں، اور پھر وہ ہمیں قبول کر لیں، کیونکہ درود قبول تو بندہ بھی قبول، بندہ قبول تو پھر سب کچھ قبول۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور ہمیں بھی خالص محبت سے درود شریف پڑھنے والا بنا دے۔ آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔